اللہ الرحمن الرحیم۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب انگریز نے میسور پلاسی کو فتح کر لیا، جنگیں جیت لی، تو انگریز سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ جنگیں کیوں ہو رہی ہے، تحریکیں کیوں چل رہی ہے۔ بالآخر انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنا پنجہ یعنی شکنجہ مسلمانوں پر کسیں گے، مسلمانوں کے اندر سے جہاد جیسی اہمیت کو ختم کریں گے۔ تو انہوں نے ایک پلاننگ کی، عام الفاظ میں بتلا رہا ہوں میں، پلاننگ کی، ایک مشورہ کیا کہ ہم ڈائریکٹ اگر مسلمانوں کے اوپر اٹیک کریں گے تو مسلمان اور زیادہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، تقریباً سن 1824 عیسوی 1824 کے اندر انہوں نے رنجیت سنگھ راجہ کو پنجاب کا گورنر بنا دیا۔ اب وہ انگریزوں کی طرف سے تھا، اس کو یہ بتلایا گیا، وہ کہتے ہیں نا عام الفاظ میں، کسی کے کندھے پہ بندوق ہے، چلانے والا کوئی اور ہے اور بندوق کسی کے کندھے پر ہے، ڈھال بنا ہوا ہے۔ اب رنجیت سنگھ نے مسلمانوں کا جو برا حشر کیا، تاریخ میں اگر ان واقعات کو سنیں گے تو اللہ کی قسم آنکھوں سے آنسو نہیں خون نکلے گا۔ رنجیت سنگھ نے کئی مسلمانوں کا قتل عام کیا، علماء کو قتل کیا، یہاں تک کہ مسلمان عورتوں کی آبرو کو کھلے عام العیاذ باللہ آبرو ریزی کی۔ بالآخر جب رنجیت سنگھ کے مظالم بڑھتے گئے، 2 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، تو دین کا درد رکھنے والے، دین کی تڑپ رکھنے والے علماء، بزرگان دین سامنے آئے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قبروں پر اربوں کھربوں رحمت نازل فرمائے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگرد سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ان مصیبتوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے میدان میں اترے۔ در خیبر سے ہوتے ہوئے پشاور کے اندر داخل ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ۔ 900 مجاہدین اور 10,000 مریدین کو لے کر انہوں نے سب سے پہلے پشاور کو فتح کیا، در خیبر سے داخل ہوتے ہوئے، پھر اس کے بعد شنکریاری، پھر اس کے بعد اکوڑا، پھر کٹک، پھر بالآخر انہوں نے پڑاؤ ڈالا بالا کوٹ کے اندر۔ اب ادھر رنجیت سنگھ کو معلوم ہوا کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا قافلہ بالا کوٹ میں ہے، تو اس نے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو ایک پیغام بھیجا کہ اٹک سے ادھر کا علاقہ آپ سنبھالو، ادھر کا علاقہ ہم سنبھالتے ہیں۔ تو اللہ کی قسم اس وقت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے جو الفاظ، جو پیغام رنجیت سنگھ تک بھجوائے، تاریخ میں ان پیغام کو اور ان میسیجز کو سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ کیا الفاظ تھے؟ وہ الفاظ تھے، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے رنجیت سنگھ سے کہا کہ انگریز کے غلام، تو سمجھتا ہے میں زمین کے لیے میدان میں اترا ہوں؟ نہیں، میں زمین کے لیے میدان میں نہیں اترا ہوں، میں دین کے لیے میدان میں اترا ہوں، میں اپنے وطن کے لیے میدان میں اترا ہوں۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن میں غلامی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے الفاظ تھے۔ انہوں نے یہ پیغام بھیجا۔ انگریز رنجیت سنگھ کو لے کر فوج تیار کی، اور جہاں پر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے مجاہدین بالا کوٹ میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، وہاں پر مقامی افراد سے معلومات حاصل کر
5 میں، تاریخ ہے 5 میں، صبح تہجد کے وقت میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے قتل کیا، شہادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد معرکہ چلتا گیا، جنگ لڑی گئی، 4 دن تک 5 مئی سے 9 مئی تک انگریز اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا قافلہ، جس کے اب سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جنرل تھے، انہوں نے اس قافلے کو سنبھالا 4 دن تک، مسلسل 4 دن تک میرے بھائی، اندازہ کیجئے آپ، 4 دن تک یہ لڑائی چلی۔ پھر اس کے بعد بالآخر سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو شہادت ہوئی۔ تاریخ میں ہم چاند ستارے ہی ملیں گے، پتوں پر سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے۔